کہ کمائے، محنت کرے، مشقت کرے، اس کو اکنومیکل کنڈیشن اس کو درست کرنے کے لیے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے سوسائٹی میں، سماج میں، مقابلہ پروگریسیو ایک ریس ہے آگے بڑھنے کی. تو لہٰذا وہ مصیبتیں کما کے پیسہ کمائے اور یہ بچے کی زندگی کو بنائے. یورپ کی پیٹرن یہ ہے کہ مرد بھی کمائے، بچہ بھی کمائے، عورت بھی کمائے، بچہ کہاں جائے؟ نرسنگ ہوم میں. نتیجہ کیا ہوا؟ جن بچوں کو پیار نہیں ملتا وہ آنکھ کھول کے ماں کو دیکھتے ہیں، باپ کو دیکھتے ہیں. کہاں گئی میری ماں؟ کہ وہ جاب پہ گئی ہے. باپ کہاں گیا؟ کہا وہ بھی کہیں گیا ہوا ہے. یہ بچے پھر ان کو ٹیررسٹ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ بچے کے دماغ میں جو ویلیو مخاری اس کے اندر ممتا اگر نہ ڈالی جائے تو بچے کے اندر ایک انتقام پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم آنکھ کھول کے دیکھ رہے ہیں، ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے. یورپ کے اندر جو نرسنگ ہوم ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے پالتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک نرس ضرور ایک مریض کو خیال رکھتی ہے، مگر اس کے اندر وہ پیار نہیں ہوتا جو ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. تو لہٰذا مصنوعی اور آرٹیفیشیل یہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں پیدا کر سکتا. لہٰذا اسلام نے 2 ڈپارٹمنٹ بنائے، ایک ایڈمنسٹریشن، ایک مینجمنٹ. اس کو دنیا نے کتنا بدنام کیا کہ عورت قید ہو گئی، عورت اسیر ہو گئی، عورت غلام ہو گئی، یہ کنیز ہو گئی، یہ داسی ہو گئی. یہ ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر. مجھے نہیں معلوم کہ باؤنڈریز جو ہیں کسی کی سیکورٹی کے لیے ہوتی ہیں یا سلیوری کے لیے ہوتی ہیں. ہم مکانوں میں رہتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ عمارتیں بنائی ہیں، دیواریں بنائی ہیں، کباڑ بنائے ہیں، کھڑکیاں بنائی ہیں، ونڈوز بنائی ہیں. ایک آزاد آدمی کھلے ہوئے میدان میں زندگی گزارتا اور وہ پھر قید ہوتا چلا گیا. یہ باؤنڈری وال ہے، یہ اس کے مکان کی ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ ہے، یہ دنیا بھر کے انسان نے اپنے آپ کو گھیر لیا. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیواریں غلامی کی دلیلیں ہیں یا انسان کی سیکورٹی کے لیے ہیں؟ ہم اگر ننگے پھرتے تو کتنا اچھا ہوتا. گرمی میں یہ شیروانی کے نیچے، کرتے کے نیچے بنیان، اپنے آپ کو یہ گھیرنا غلامی نہیں ہے. مگر موسم سے بچانے کے لیے کپڑوں کو زنجیریں نہیں کہا جاتا. اپنی حفاظت کے لیے مکان کی دیواروں کو قید خانے کی دیواریں نہیں بنایا جاتا. لہٰذا عورت کی سیکورٹی کے لیے اگر اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو غلامی، کنیزی، داسی، پتی ورتا کہنا. عورت کو بیوقوف تو بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جہاں تم عورت کو لے جا رہے ہو وہاں اس کی سیکورٹی کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اس لیے جہاں کرائم جو مینٹلٹی ہوتی ہے ایک ظالم کی، ایک ٹیررسٹ کی، وہ حدیں توڑنا ہوتا ہے. ایک جو مینٹلی جو سکھ ہوتا ہے، جس کو جو کرائم اس کے اندر، روح کے اندر، اس کی آتما میں داخل ہوتا ہے، وہ ڈیزیز ہے ذہنی، تو وہ ہر حد توڑ دے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ غلام بن گئی مکان کے اندر رہ کے، آپ اسے باہر نکال دیجئے. آپ کسی بھی اسکینڈینیوین کنٹری میں آپ لے جائیے جہاں یہ فری سیکس کنٹری ہے، کوئی بندش نہیں. کیا کوپن ہیگن کے اندر ریپ کی مثالیں نہیں ملتی؟ کیا یورپین سوسائٹی کے اندر نہیں ملتا کہ 10 گنڈوں نے مل کے ایک عورت کی زندگی، عزت کو لوٹ لیا؟ جہاں ہر چیز کھلی ہوئی ہے وہاں ریپ کیوں ہوتا ہے، وہاں کڈنیپ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جتنی آپ زنجیریں سرحدیں ہٹاتے چلے جائیے گا، مینٹلٹی جو سکھ مینٹلٹی ہے وہ ہر باؤنڈریز کو جس کو آپ بنائیے گا اس کو توڑ دے گا. تو لہٰذا عورت کو جہاں بھیج رہے ہیں اس کی سیکورٹی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے لندن میں سروے کیا گیا تھا، عورتوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ اور سیکور کہاں محسوس کرتی ہیں، کہاں پر ہیں، گھر کے اندر یا گھر کے باہر؟ تو 60% عورتوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہم محفوظ رہتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، باہر جا کے دنیا میں ہم محفوظ نہیں ہو سکتے. تو ایک عورت کی اندر کی جو آتما ہے وہ خوش ہوتی ہے گھر میں رہ کے جہاں اس کے بچے ہوں. اس لیے 2 ڈپارٹمنٹ آپ کو کرنے پڑیں گے جیون کے، زندگی کے. ایک ایڈمنسٹریشن جس کے ہاتھوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن، اور ایک مینجمنٹ. ایک آرڈر دیتا ہے، ایک آرڈر منواتا ہے. تو ایک دیش جب تک نہیں چل سکتا جب تک کہ 2 اس کے بعد طاقتیں نہ ہوں، 2 شکتیاں نہ ہوں، ایک ایڈمنسٹریشن کی
اور دوسری مینجمنٹ کی. آرڈر دینا ایک دوسری بات ہے، اس پہ عمل کرانا ایک دوسری بات ہے. لہٰذا مرد کے ہاتھوں میں ایڈمنسٹریشن دیا، اس لیے کہ اگر ایڈمنسٹریشن یوں دیا کہ اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے رات دن مصیبتوں کا. لہٰذا ایک کو اسلام نے حاکم بنایا، دوسرے کو محکوم بنایا. اسلام شرماتا نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ مرد کے ہاتھوں میں ایڈمنسٹریشن ہے، عورت کے ہاتھوں میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. دونوں کے مزاج میں ایک فرق ہے. آپ عورت کو برابری کر دیجئے دونوں. ایسا کوئی دیش بتائیے کہ جہاں مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن ایک ہی بارڈر پہ لگا ہوا. یہ جتنے بھی پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ شہروں سے نکال کے، تھانوں سے نکال کے، پولیس چوکیوں سے نکال کے اسے بارڈر پہ لے جائیے جہاں آرمی کھڑی ہوئی ہے. اگر یہ فورس یہ کہے کہ ہم کو بھی ٹینک دے دو، ہم بھی جو ہے بمبئی کے شہر میں ٹینک لے کے کھڑے ہیں، میزائل ہمارے پاس بھی ہے، تو یہی کہا جائے گا بھئی تم مینجمنٹ کے لیے ہو، تم کو چور، اچکے، گنڈے، بدماش، موالیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. ڈنڈا کافی ہے، پسٹل کافی ہے، تمہارے پاس رائفل کافی ہے، تمہیں میزائل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہوگا اگر یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہمارے تھانوں پہ میزائل لگا دو، ہم بھی ایٹم بم کا پریوگ کریں گے، ہم بھی یہاں پر ٹینک رکھیں گے؟ تو بیوقوفی ہے. اس لیے کہ زیادہ شکتی کا پریوگ بغیر کسی سبب کے یہ میس یوز ہے کسی شکتی کا. تو اسی طریقے سے بنانے والے نے بچے کی تربیت کے لیے ماں کو معین کیا، اس لیے کہ یہ فل ٹائم جاب ہے. 2 سال تک تو وہ ہر وقت نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے. بچے کو ساتھ لینا، کہیں گر نہ جائے، کہیں نقصان نہ پہنچائے، بھوکا نہ رہے. 24 گھنٹے ہم نے، جب ہم بچے تھے ہم نے اپنے ماں کو بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کو پالتی ہے. جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے بیوی کو دیکھا کہ بچوں کو کس طرح پالتی ہے. اب ہم بوڑھے ہوئے تو پتہ چلا کہ کس طریقے سے بہو ہمارے پوتا پوتی کو پالتی ہے. تو اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو 24 گھنٹے فرصت نہیں ہے اگر بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے بنانے والے نے بچے کو مجبور بنایا تھا محتاج ماں کا. یہ محتاج کوئی برائی نہیں ہے، سماج کو مضبوط بنانے کے لیے بچے کو کمزور بنایا گیا کہ اگر بچہ کمزور نہ ہوتا تو کبھی ایک مضبوط معاشرہ، مضبوط سوسائٹی، مضبوط سماج جنم نہیں لیتا. اس لیے کہ اللہ نے بچے کو انسٹنکٹ کے حوالے نہیں کیا. کوئی نیچرل کنٹرولنگ سسٹم نہیں ہے جیسے جانور کہ وہ بڑا ہو کے جانور ہی بنے. بلی کا بچہ ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بلی بنے گی. گھوڑا ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ گھوڑا بنے گا. ہاتھی ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ ہاتھی بنے گا. بیل ہے، بڑا ہو کے کیا بنے گا؟ بیل بنے گا. مگر کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کا بچہ بڑا ہو کے انسان بن جائے جب تک کہ اس کو تربیت نہ ہو. تو لہٰذا ایک انسان کو انسان بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی بات کی ہے کہ رب العالمین ہے. رب کہتے ہیں کس کو؟ پیدا کرنے سے پہلے ایم اور آبجیکٹ تیار کرنا، پیدائش کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس ڈیسٹینیشن اور آبجیکٹ تک پہنچانے کے لیے اس کے سارے ریکوائرمنٹ کو پورے کرتے رہنے کا نام ہے رب. رب بہت چھوٹا سا لفظ ہے جس کو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، گورمکھی میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ بھی ہے، مگر رب کے معنی ہے کسی کو ایم اور آبجیکٹ تک پہنچانا پیدائش کے بعد اس کو. لہذا پروردگار عالم نے خالق العالمین نہیں کہا، رب العالمین کہا. تمام سنسار کا پیدا کر کے اس کو ایم اور آبجیکٹ تک پہنچانے کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کا نام ہے رب. لہذا ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرے. اس لیے اس کا نیچر بالکل الگ بنایا، مرد کا نیچر الگ بنایا. مرد کچھ دیر بچے کو لے تو سکتا ہے، پال نہیں سکتا، اس لیے کہ بچے کی ضرورتیں مرد کے جسم میں نہیں ہیں، عورت کے جسم میں ہے. لہذا جب بھوک لگے تو وہ ماں کی چھاتی سے لپٹ جائے، اس سے کھیلے بھی، اس سے پیار بھی کرے، اس سے دودھ بھی پیے. اور ماں کا نیچر یہ بنایا سیلف سیکریفائس، قربان دینے کے لیے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اسلام میں عورت مظہر ہے، ظاہر کرتی ہے اللہ کی ایک طاقت کو، وہ ایک روپ ہے بھگوان کا، تاکہ پیار اور محبت دے سکے. یہ چیز کہیں اور نہیں ملتی سوائے عورت کے. خدا میں جو صفتیں ہیں قدرت نے وہی کوالٹیز ایک عورت کو دی ہیں بچہ پالنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، خدا غلطی کی فوراً سزا نہیں دیتا.
neglect